تو دشمنی کی آپ لوگوں نے قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ قرآن حکیم، وہ کتاب جو ہماری کتاب زندگی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے کیسے کیسے متس مشہور کر دی. بس صرف اس کا کام رہ گیا مردے بخشوانا، جو ثابت ہی کوئی نہیں. قرآن کا کام رہ گیا ہے عدالتوں کے اندر قرآن پہ حلف دے کے جھوٹ بولنا. قرآن کا کام رہ گیا ہے کہ بچی کی شادی ہو تو نیچے سے اسے گزار دینا. یہ قرآن کا ٹوٹل کام یہ رہ گیا. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا یار، ایک غیر مسلم بھی آپ کو خط لکھے نا، امیگریشن کے کاغذ آ جائے نا فرینچ کے اندر، انگلش کے اندر، اور آپ کو یہ زبانیں نہ آتی ہوں تو 10 بندے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یار بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. اور اللہ کی کتاب کبھی اس کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جبکہ ہر فرقے کا ترجمہ موجود ہے. دیکھیں جھگڑا تب تھا جب آپ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب خود ترجمہ دے رہے ہیں. لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ علماء سے دور کر رہے ہیں. سرکار بالکل الٹ بات ہے، میں علماء کے آپ کو قریب کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک عالم کے آپ کو قریب نہیں کرتا، میں کہتا ہوں سب کی بات سنو. ہاں وہ اس کو کہتے ہیں علماء سے دور کرنا، وہ کہتے ہیں صرف ہماری سنو. کیا میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ میرا قرآن کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھیں؟ نہ میں نے کوئی لکھ کے آپ کو دیا. میں نے ہمیشہ کہا کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو. چاند ایک جگہ پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ انہوں نے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد تو نہیں کیا ہوا. دیوبندی ہو اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو. کون سا دنیا کا دیوبندی عالم ہے انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب کے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اشرف تھانوی سے بہتر قرآن جانتا ہوں؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ان بچوں سے نہ قرآن پڑھیں، ان کے بڑے بڑے ابوں سے پڑھیں. مجھ سے وہ ٹی ایل پی والے بھائی نے جب انٹرویو کیا کہ جی آپ اپنا استاد کسے مانتے ہیں، میں نے کہا صاحب بریلوی کو. میں نے ان سے پڑھا ہوا ہے، اگرچہ وہ 1921 میں فوت ہو گئے تھے، میں 1977 میں پیدا ہوا ہوں، لیکن یقیناً وہ قرآن کا ترجمہ کمائی کے لیے نہیں کر کے گئے تھے. انہیں تو عربی آتی تھی، ترجمہ انہوں نے کیا تھا میرے لیے. اردو تو مجھے آپ سے بھی زیادہ آتی ہے. جس طرح صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تو انہیں ڈائریکٹ سمجھ آتا تھا. خیر میں نے تو بعد میں عربی بھی سیکھ لی ہے. عربی نہ بھی سیکھوں یا کوئی نہ بھی سیکھے، اردو زبان میں جب کر دیا تو ہم تو ڈائریکٹ احمد بریلوی سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ اشرف تھانوی سے پڑھ رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ جوناگڑھی سے پڑھ رہے ہیں، ہم شیعہ کے سید فرمان شاہ سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ. تو یہ شاہی کوئی نہیں. اور یہ آپ خود مانیں گے کہ آپ شاہی کوئی نہیں اپنے بڑے بابوں کے مقابلے پہ. تو یہ ترجمہ انہوں نے کمائیوں کے لیے کیے تھے، یہ تو کوئی نہیں کہے گا کمائی کے لیے کیے. تو اس لیے کیے تھے کہ پبلک کو پتہ چلے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ آپ پڑھنے نہیں دے رہے. ہمارے ایک شیعہ دوست ہیں عالم دین، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا ایک جملہ گولڈن جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ آج کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا ابھی ہوا ہوں، مجھے بتائیں، میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا ہے کہ اسلام کی مجھ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے، میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، تو آپ اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں گے؟ تو ساروں کا جواب یہ ہوگا کہ قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے. اور آگے سے وہ گورا یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ نے بھی اسی قرآن کو پڑھ کے اپنے عقیدے صحیح کیے تھے؟ تو منہ اڑ کے بیٹھ جاؤ گے. اس کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے، میرے پرکھیں جو بھی کسی نے نہیں قرآن ترجمے نال پڑھے. ایسی اللہ دے فضل نال جدوں انہوں نے کلمہ پڑھیا ہوں تک کسی نے قرآن ترجمے نال نہیں سی پڑھیا. اسی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں قرآن کا ترجمہ بمشکل 200-250 سال پہلے کیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے فارسی میں، اور اس وقت بھی کوئی پرنٹنگ پریس وغیرہ نہیں تھے، وہ چند لوگوں تک ہی پہنچا. ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ان 15-20 سالوں میں زیادہ ہوا ہے کہ سافٹ ویئر بنے عام بندوں کے ہاتھ میں ہے، ورنہ ترجمہ قرآن تو آپ کو مسجدوں میں نہیں ملتا تھا. او حافظ قرآن نے نہ ترجمہ پڑھا ہو تو اور کس نے پڑھنا ہے؟ حافظ بن کے نکلتے ہیں، حافظ نہیں حافظ. انہوں نے نہیں قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا، اور کس نے پڑھنا ہے؟ اور جس کے ماں باپ نے امید لگائی ہے کہ انہیں سانو لے جانا ہے کتے جتھے آپ جانا سے. ہاں تراوی کے دنوں میں تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھا لیں گے تو جس طرح جنابی عید آئے گی تو او بھائی دے داڑھی. اور کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے. مفت کون بنا دے تراویاں؟ ٹھیکے تو ہوندیاں نے. ہاں یہ قرآن کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا
تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. قرآن تو سورہ صاد میں کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. لیکن آپ لوگوں نے کیا کہا کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ مردے بخشوانے کے لیے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے. آپ کا انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بات پہنچاؤں جس تک بھی پہنچے. اور وہ دیکھیں کیسی پہنچائی ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں تم میں ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اچھا، حجۃ الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا نا اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، حدیث سنت کا ذکر نہیں ہے. کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو تو ماننا ہے. قرآن نے نہیں کہا ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ٹھیک ہے، ایک حسن درجے کی روایت ہے حاکم کے اندر، قرآن اور سنت دو چیزیں. لیکن حجۃ الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. لیکن وہ لکھی رہ گئی مسلم میں حدیث، یہ حدیث مسلم شریف میں ہی لکھی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور زوال دے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ مسلم شریف میں حدیث لکھی رہ گئی جی، یہ مسلم میں ہی لکھی رہ گئی حدیث. القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا جی. اور وہ خلاف جو گواہی ہے وہ قرآن میں آ گئی ہے. وہ صرف قرآن نہیں، صاحب قرآن بھی. سورہ فرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہاں، ہمیں شفاعت رسول کا بتایا گیا جو برحق ہے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، کوئی شک نہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جن کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام نے شکایت بھی لگانی ہے. جس کی شکایت لگ رہی ہوگی وہ شفاعت کس منہ سے کروائے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور محبوب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شکایت لگانی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. محبوب تو رو رہے ہیں اس بات کے اوپر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام منبر پہ چڑھے اور میں آڈینس میں نیچے بیٹھا ہوا تھا. تو رسول اللہ نے کہا عبداللہ ہمارے قریب آؤ. میں قریب گیا، کہا عبداللہ ہمیں قرآن سناؤ. ان کا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی میں نے تلاوت شروع کی. آپ شوق دیکھیں کہ سورہ نساء شروع کی انہوں نے 40 آیات پڑھ دی. نبی علیہ السلام منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور حضور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں. اور جب آیت نمبر 41 پہ پہنچے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا دردناک وقت ہوگا قیامت کا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اس امت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے. کس لیے؟ کہ بتائے کہ اس نے دعوت کا کام کیا تو اس کے اگینسٹ اس کی امت نے کیسا رسپانس کیا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے ان کے اوپر.
جن میں آپ کو مبعوث کیا گیا. بس یہ آیت سننی تھی. امت تو کہتی ہے جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے. اور محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو. کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قرآن کی اس آیت کے تحت گواہی دینی پڑے گی. اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے گواہی دینی پڑے گی کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے دین کو پس کچھ ڈال دیا، اور امت امید لگائی بیٹھی ہے حضور نے شفاعت کرنی ہے. آپ دیکھیں کتنا فرق ہے.